شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم مجمر قال رقيت مع أبي هريرة عن ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرته. کتاب الوضو میں تیسرا باب حضرت نے قائم کیا فضل الوضو والغر المحجلون. بعض روایتوں میں ہے الف لام کے ساتھ، بعض نسخوں میں والغر المحجلون، بعض نسخوں میں ہے وغر المحجلین. الف لام کے ساتھ پڑھو گے تو موصوف صفت والغر المحجلون، بغیر الف لام کے پڑھو گے تو مضاف مضاف الیہ وغر المحجلین. وضو کی فضیلت اور غر حقیقت میں کہتے ہیں ذو غرہ، سفیدی کو. وہ گھوڑا جس گھوڑے کی پیشانی سفید ہو اس کو غر کہا جاتا ہے. تحجیل کسے کہتے ہیں؟ محجل جو کہا گیا تحجیل، ہاتھ اور پیر کی سفیدی کو تحجیل کہتے ہیں. غر کہتے ہیں پیشانی کی سفیدی کو، اور یہاں تحجیل کہتے ہیں ہاتھ اور پیر کی سفیدی کو. سفیدی سے مراد یہاں روشنی، نور، یہ مراد لیا جائے گا. وضو کے فضائل میں ایک فضیلت تو وہ ہے جیسے کہ میں نے کہا طہارت قلبی نصیب ہوتا ہے اور طہارت بدن نصیب ہوتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے جو کہا کہ بغیر طہارت کے کوئی قرآن پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، طہارت قلبی طہارت بدنی بندے کو نصیب ہوگی وضو کی برکت سے. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے ایک عجیب غسل کے بعد، جس کو غسل تو طہارت کاملہ ہیں، یہ حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے. وضو حدث اصغر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وضو میں چہرہ ہے جو مواجہہ، ہر انسان کے روبرو ہونے کے لیے سب سے زیادہ جس کا استعمال ہوتا ہے وہ چہرہ. اور اب زوائے بدن کا چاروں سمت، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، چہرے کے ذریعے سے مواجہہ کی صفائی ہو گئی. اور آپ نے ہاتھ دھویا، دونوں ہاتھ، تو دونوں جناح کی صفائی ہو گئی. اور آپ نے سر کا مسح کیا تو سر مطہر ہو گیا. اب آپ نے پیر دھو لیا تو پیر کے ذریعے سے آپ نے طہارت حاصل کر لیا. تو گویا زوایا بدن چاروں سمت میں آپ نے طہارت حاصل کر لیا، فرنٹ اور چاروں سمت. گویا 5 سمتوں میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے، قرآن ہاتھ میں لینے کے لائق ہو گئے، عبادت آپ کرنے کے لائق ہو گئے، اور آپ ہر طرح کے
شیطانی وساوس سے محفوظ ہو گئے. تو یہ انسان کو طہارت بدن حاصل ہوا. اب جس وقت حشر کے میدان میں بندہ پہنچے گا، جتنی طہارت وہ حاصل کرتا رہا گناہوں سے اپنے آپ کو دھلتا رہا. بے وضو تو حقیقت میں گناہوں سے اپنے آپ کو دھونا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو دھونا ہے. اگر آپ عزم مصمم کے ساتھ آپ دھو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ جو کچھ سرزد ہوئے وہ تمام گناہ انامل سے اللہ تعالیٰ جھڑا دیتے ہیں. پوروں سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. روایتیں آگے آئیں گی. جب بندہ دھوتا رہے گا تو نورانیت اس کے اندر اتنی حاصل ہوگی کتنی حاصل ہوئی اس کا اظہار ہوگا حشر کے میدان میں. اس روایت میں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، ظہر کا اعلیٰ ظاہر المسجد، مسجد تو اوپر کے حصے میں، وہاں دیکھا تو فرمایا کہ فتوضأ، وضو کیا انہوں نے، اور فرمایا مجھ سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے سنا. کیا کہا؟ فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت آواز لگائی جائے گی، پکاری جائے گی، بلائی جائے گی، غرم محجلین من آثار الوضوء، فرمایا چہرہ مکمل چمکدار ہوگا، اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، ان آثار وضو کی برکات سے اس کو دیکھ کر میری امت کو جمع کیا جائے گا، میری امت کو بلایا جائے گا. اب اندازہ لگائیے، پچھلی تمام امتیں 2 ہی نمازیں پڑھتی تھیں اور امت محمدیہ 5 نمازیں ادا کرتی ہیں. تو 5 نمازیں میں کم از کم 5 وضو تو کرتے ہوں گے. وہ لوگ 2 ہی وضو کرتے تھے اور ہم لوگ 5 وضو کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ وضو کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ وہ وضو ہیں جو فرائض میں ہم کر رہے ہیں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. جب وہ لوگ 5 وضو کیا کرتے تھے تو وہ ان لوگوں کا جو وضو ہوتا تھا، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہوتا تھا. جتنا بھی کریں وہ ہم سے زیادہ وضو کرنے والے نہیں ہوں گے ہماری عمر میں. تو جب ہم نے زیادہ وضو کیا تو ہمارے اعضائے بدن کے اندر روشنی زیادہ بڑھ گئی، روشنی زیادہ. آگے کا جو جملہ آپ نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی روشنی کو بڑھایا کرے وہ بڑھا لیا کرے. اس کا مطلب یہ نہیں، روشنی کو بڑھانے کا مطلب کوہنی تک دھونا تھا، کھندے تک دھو لیا کرے، چہرے کو دھونا تھا، سینے تک دھو لیا کرے، سر پر مسح کرنا تھا، سر کو پانی میں ڈبو لیا کرے، ایسا نہیں. فَلْيُطِلْ جو کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا؟ اَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے روشنی جب بار بار وضو کرتا رہے گا، روشنی اس کی بلیئرٹی پڑتی رہے گی. وہ اتنی بڑھے گی روشنی، کتنے واٹ کا آنکھ آپ لگا نہیں سکو گے. بعض بلب ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کی شعاعیں اتنی زیادہ. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کرامت کے معجزہ کے طور پر اللہ نے جو عطا فرمایا، کتنی جب ید بیضا آپ جب اپنے بغل مبارک میں ہاتھ ڈال کر نکالا کرتے تھے، اتنا چمکدار جیسا روشن سورج اپنے ہاتھ میں آ گیا ہو.
اتنا روشن ہوا کرتا تھا، کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جب روشنی پڑتی تھی۔ اور جو جتنا زیادہ وضو کرے گا، وضو علی الوضو، وضو علی الوضو، وضو علی الوضو، سبق پا رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، ہاں آپ کو بشاشت لانے کے لیے جا کر وضو کر رہے ہیں، آپ وضو پر وضو کر رہے ہیں، تو یہ جو وضو کا نور ہے اتنا بڑھے گا، اس نور کو دیکھ کر پہچانے، او یہ محمدی، یہ محمدی، یہ محمدی، یہ بلا محمدیوں کو جلدی جلدی جمع کرو۔ تو آئی ڈی جو ہوگی ہماری جو آئی ڈی ہوگی حشر کے میدان میں، وہ اعضائے وضو کی چمک، اعضائے وضو کی چمک۔ آئی ڈی دکھاؤ، آئی ڈی ویڈی دکھانے کی ضرورت نہیں، چہرہ بتائے گا کہ کون محمدی ہے، ہاتھ بتائیں گے کون محمدی ہے۔ محمدیوں کو ان روشنی کو دیکھ کر ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جی باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن أمه رضي الله تعالى عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فرماتے ہیں اب کیا وضو بڑھانا ہے، وضو کے اعضاء میں روشنی بڑھانی ہے، تو اس کے لیے بار بار جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ادھر آؤ جی، کہاں جا رہے ہیں وضو کرنے؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا؟ خالی وضو کر لے کچھ بیٹھ جانا؟ ہاں بھائی، پانی آپ اسراف کر رہے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے۔ وضو پر وضو کیے، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے۔ آپ عبادت غیر مقصودہ کو مقصودہ بنا کر بھئی حشر کے میدان کی آئی ڈی کہتے ہیں، بھئی اس لیے کیا کرو، وضو خانے میں بیٹھ جاؤ، بھئی السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں ہیں بھئی وضو خانے میں ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں ہیں بھئی وضو خانے میں ہو، کیا ہیں بھئی وضو خانے میں، کیا قصہ کہ تو نہیں میں حشر کے میدان کا تعارف بڑھا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی ہوگا۔ فرمایا آپ نے لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن۔ حضرت نے باب باندھا، فوراً دیکھو امام بخاری، میں نے آپ کو بتایا باب کی ترتیب کو سمجھو گے تو ایک مضمون آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ کیا حضرت امام بخاری کتنے اچھے انداز سے سبق سمجھا رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری بھائی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم لوگ سب چیزیں پڑھاتے ہو، بخاری نہیں پڑھاتے۔ حضرت نے فرمایا بخاری جو ترتیب دیے ہیں یہ پڑھاؤ، یہ بخاری پڑھانا ہوتا ہے۔ تم وہ کتاب پڑھا رہے ہو، بخاری کتاب سامنے ہے، کتاب پڑھا رہے ہو، یہ کتاب پڑھا رہے ہو، وہ کتاب پڑھا رہے ہو، وہ ارے پڑھاؤ وہ جو بخاری لکھا ہے۔ تو بخاری نے کیا لکھا وہ سمجھا دو گے تو بخاری آپ نے پڑھا دیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو حضرت نے کیا فرمایا، پہلے یہ دکھائیے کہ حضرت نے جو باب یہاں لائے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے وضو 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 کرتے نہیں رہنا۔ وضو اس وقت کرو جب آپ کو وضو نہ ہونے کا یقین ہو جائے، کرو۔ ہاں، یا بے چین ہو جائے، دو چیزیں، یا تو وضو کرنے کے لیے یقین ہو جانا کہ مجھے وضو نہیں ہے تو وضو کرو، یا پسینے کی بو سے آپ بے چین ہو گئے، وضو الوضو کرنا چاہتے تب کرو، اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خام موقع وضو کرتے رہنا شک کی وجہ سے، نکلے سکا دکھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نکلا نہیں، اس کا پیجامہ اٹک گیا تھا پھر نکلا، اس نے کیا سمجھا ہوا نکل گئی، حالانکہ کیا ہوا نہیں نکلی، بولے کیا نکلا، پیجامہ اٹک گیا تھا نکل گیا بھائی، تو اس نے کیا سمجھا، ارے کیا کہ نکلے سکا دکھا، نہ جا وضو کرنے بیٹھ گیا۔ فرمایا نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے جا کر شکایت کی، حضرت جی
یہ شخص ہمیشہ وضو کرتے رہتا ہے. الرجل الذي يتخيل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، وہ ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے نماز میں کیا کہ سجدے میں نکلے سکا دکھانا بھائی، کیا بھی نہیں جی جائی تمہارا پیجامہ نکلا، سو تمہارا جبہ ٹگا تھا وہ نکلا نہیں، کیا کہ نکلے سکا، جا کر وضو کر رہا، جا کر وضو کر رہا، رکوع کے بعد جا کر وضو کر رہا، سجدے کے بعد جا کر وضو کر رہا، نماز میں 1 سے 26 بار جا کر وضو کر رہا. اللہ کے رسول کیا قصہ اسے پوچھو، حضور بلا ادھر ہوا، فرمایا دیکھو بھائی اس وقت تک نماز سے واپس نہ لوٹنا، لا ينتفل یا لا ينصرف حتی یسمع صوتا. تم نے کہتی سنائی دیا ہے کیا؟ نہیں سنا دیا. کچھ آواز آئی؟ نہیں آئی. یا کچھ محسوس ہوا، بو محسوس ہوئی؟ نہیں آئی. پھر کیوں گئے؟ سب سے پہلے جب بھی کسی کی ہوا خارج ہو، اصول یہ ہے اس کے اندر ارتفاع ہے ہوا کے اندر، تو سب سے پہلے صاحب ریح کو اس کی بو محسوس ہوتی ہے. آزو بازو والوں کو بعد میں محسوس ہوتی ہے، سب سے پہلے کسے محسوس ہوتی ہے؟ صاحب ریح کو محسوس ہوتی ہے. اور اسے یقین ہوتا ہے میں نے بھئی ہوا خارج کر دی. آواز جب نکلتی ہے، کسی کو آواز سنائی دے یا نہ دے، خود کو سنائی دیتی ہے، بھئی خود کو احساس ہوتا ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے جی تمہیں محسوس کرے کیا، جی لوگ محسوس کرے کیا وہ نہیں پوچھ رہے، بازو والے تمہیں محسوس کرے گا بھائی، تمہیں محسوس کرے گا بھائی تب کو تو وضو ہے، تو نہیں میں محسوس کرا، تمہیں محسوس کرے کیا نہیں کرے، اسے بھی بعض مرتبہ نہیں آتی، اسے بھی بعض مرتبہ نہیں آتی، تمہیں آتی ہے، تمہیں سنائی دیتی ہے، تمہیں محسوس ہوا کیا، ہاں ہوا، شرافت سے جا کو وضو کرو. بعض لوگ اس کا الٹا، آواز دائیں بائیں کو سنائی دیتی ہے، اسے سنائی نہیں دیتی، نماز پڑھ لے کچھ نہیں. جی تم نہ وضوش نہیں ہے، جی نہیں مولانا ہے، جی وضو نہیں ہے، جی نہیں ہے، انہیں ہے سمجھ کر کرتے رہتا ہے نماز، حالانکہ حقیقت میں وضو نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ ایک صاحب تھے، نیک آدمی تھے، انہوں نے مجلس میں کچھ ہنگامہ کر دیا. ارے اس ہنگامے کا احساس دائیں بائیں لوگوں کو ہو گیا. نماز کے وقت آیا تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے امامت کرنے کے لیے. اب لوگ کیسا بولے، بڑے آدمی ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں حضرت آپ کو ذرا وضو کر لیں. نہیں وضو ہے بھائی، نہیں حضرت آپ وضو، نہیں وضو ہے. اب وہ بھی امامت. ارے بھائی اب کیسا بولا جائے، امامت میں کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ وضو ان کو نہیں ہے. تو حکمت کے ساتھ بھائی کوئی ساتھی ہو تو بھائی ایک کام کیجیے، حضرت مسافر ہیں بھائی کوئی مقیم نماز پڑھا لیں. حضرت مسافر ہیں تو کیا کریں، مقیم نماز، پھر مقیم کو آگے بڑھا کر کم از کم پھر پیچھے والوں کی نماز تو محفوظ رہے، تو سامنے کسی مقیم کو بڑھا کر نماز ادا کر دی گئی. لیکن احساس بعض لوگوں کو نہیں ہوا تو بعض مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوا، حالانکہ آپ کا وضو نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا چاہے مختصر آواز ہو یا زیادہ آواز، بہرحال آپ نے اگر بو محسوس کیا فوراً وضو کر لینا چاہیے.